آج میں آپ کی ملاقات راولپنڈی کے رہائشی نوجوان بابر تاج سے کروا رہا ہوں جنہوں نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے لیکن نوکری نہ ملی تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے پیسے ادھار پکڑ کر راولپنڈی میں سموسے بیچنا شروع کر دیے اور آج یہ راولپنڈی کے سموسوں کی مشہور دکان کے مالک بن چکے ہیں. یہ روزانہ تقریباً 5000 سموسے بیچتے ہیں. 3 کلو آلو ادھارے تھے, بس اس سے ہم نے کام شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی, آج ایک برانڈ کی صورت میں ہم آ چکے ہیں راولپنڈی میں. نت نئے اور مزیدار کھانوں کی بہترین معلومات کے لیے اردو پوائنٹ فوڈ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہمارے ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں. بابر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سول انجینئرنگ کی اور پھر سموسے بیچنا شروع کر دیے, یہ کیسے ہو گئے؟ بس ویسے یہ اللہ کی طرف سے تھا. ہم نے بیسیکلی سموسے بیچنے نہیں شروع کیا, ہم نے ایک چپس کا اسٹال شروع کیا تھا بہت چھوٹا سا اور روڈ سائڈ پہ. پھر اللہ پاک نے مہربانی کی, چلتے چلتے تو آج الحمدللہ ایک برانڈ کی صورت میں ہم آ چکے ہیں راولپنڈی میں. کب آپ نے یہ سموسے اور چپس بیچنا شروع کیے اور کیسے شروع کیا؟ لائک 7-8 سال پہلے کی یہ بات ہوگی. بس کچھ فنانشیل کرائسس تھے, ان کی وجہ سے کچھ اسٹڈی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی, فردر میں اسے کنٹینیو کر نہیں پایا. لیکن بس ہم نے ایسے ہی کچھ ادھارے آلو لے کے, کچھ ایسی چیزیں ادھار لے کے تو بس یہ کام سٹارٹ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے بھی زیادہ مہربانی کی. اور اب مطلب راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کہیں پہ بھی تذکرہ کریں گے بابر سموسہ تو لوگ ہمیں بآسانی جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, ہمارے فوڈ کی وجہ سے, ہماری فوڈ کوالٹی کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, جب آپ نے یہ چپس بیچنا شروع کی, سموسے بیچنا شروع کیے تو تب یہ ڈگری ہوگی تھی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں, میرا بیسیکلی ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر ہے اور وہ اس ٹائم میرا چل رہا تھا, دیٹ واز لاسٹ ایئر. تو اس پہ تو ایسا کوئی افیکٹ نہیں آیا, وہ تو چلتا رہا. اور ساتھ یہ کام مطلب میں فرام مائی چائلڈہڈ میں تو عادی ہوں کام کا. اور مطلب میرے فادر کی شاپ تھی, میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا رہا. وہ کچھ شٹرنگ مٹیریل کی اور اس طرح کے کام کی تھی, بلڈنگ کنسٹرکشن کی. تو آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ کو گھر والوں نے نہیں کہا کہ تم تو ایک اسٹوڈنٹ ہو, پڑھ رہے ہو؟ ہماری فیملی میں پسند کیا جاتا ہے کام کرنے کو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. مطلب آپ چاہے بیکار ہی کریں لیکن کم از کم بیکار نہ رہیں, آپ کو کچھ ضرور کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میں دوست سے پیسے ادھار لیے, کون سا دوست تھا, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک خان صاحب ہی تھے, بھائی ہیں, دوست ہیں. تو وہ آلو کی خرید و فروخت ان دنوں کام کرتے تھے. تو ہم نے ان سے کچھ آلو ادھارے لیے. 54 روپے کے وہ آلو تھے, 3 کلو آلو, 18 روپے فی کلو کے حساب سے. تو وہ 3 کلو آلو ادھارے تھے, بس اس سے ہم نے کام شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ بہت مطلب چلتے چلتے اب مطلب الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوئے. آپ کمپیریزن کر لیں کہ ہم گورنمنٹ ریٹ سے بھی ابھی بھی گورنمنٹ ریٹ سے کم ہے. اگر گورنمنٹ ریٹ اناؤنس کرتی ہے ایک سموسے کے لیے 40 روپے, تو ہم کوشش کرتے ہیں اس میں بھی کسٹمر اینڈ پہ کوئی مارجن جنریٹ کریں. بیسیکلی ہم نمبرز پہ کام کرتے ہیں, والیوم پہ, کہ کسی طرح ہمارا والیوم انکریز رہے, والیوم بڑھتا رہے. جتنی ہماری پروڈکٹ کی سیل بڑھے گی اتنا پروفٹ ہمیں, مطلب زیادہ پروفٹ کے بجائے زیادہ والیوم ہوگا تو پروفٹ آٹومیٹیکلی وہ زیادہ ہونا شروع. آپ سول انجینئر ہیں اور سول انجینئرنگ کو اپنی دکان پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بس کسی حد تک ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ایسی چیز ہے, یہ اندر ٹھہر نہیں پاتی, خود بخود باہر آ جاتی ہے. آپ نہ بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ سے خود بخود ہو جائے گا. کس صورت میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ بس یہی کیلکولیشنس کی کام آ جاتا ہے. باقی تو اب آؤٹ آف ٹچ رہنے سے آئی جسٹ فار گاٹ کہ میں سول انجینئر تھا یا ہوں. جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا, اسٹال لگایا, کتنی عمر تھی آپ کی؟ آج سے 8 سال پہلے, لائک آئی واز اباؤٹ 18 to 20. آپ کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں؟ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ میری شادی ہوئی ہوئی ہے اور ایک میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے. اور الحمدللہ والدہ ہیں میرے ساتھ, ایک بھائی ہیں بڑے. اور شادی کب ہوئی ہے آپ کی؟ میری شادی کو تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں. تو جب رشتہ ہوا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک سول انجینئر اور سموسے بیچ رہا ہے؟ نہیں, نیور. وہ دیز آر پٹھانس, تو پٹھان تھوڑا سوچنے سے اتنے زیادہ وہ سوچنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے, وہ پریکٹیکل میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. میری جب شادی ہوئی تو میری شاپ تھی پراپرلی الحمدللہ رننگ کنڈیشن میں. اور برل میں شادی کو لے کے بڑا افسردہ ہوں کہ اس دن بھی بڑا اچھا موسم تھا. اگر میری شادی نہ ہوتی تو بہت اچھی سیل ہوتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیگم یہ تو نہیں کہتی کہ یار تم ایک سول انجینئر اور سموسے بیچ رہے ہو؟ نہیں, الحمدللہ شی پراؤڈس, وہ پراؤڈ کرتی ہیں کہ میں بزنس میں بہت کامیاب ہوں الحمدللہ. اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا. آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا ہے, ایز اے سول انجینئر یا ایز اے سموسا میکر, کنفیکشنر؟ اچھا, پہلے سے طے شدہ ہے. الحمدللہ. پسند کی شادی ہے یا بس اس میں انوالو ہوتا ہے دونوں چیزیں, پسند بھی اور مطلب جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, خراب
ज़मीन पे होते हैं, थोड़े बर्बाद ज़मीन पे होते हैं. आपकी ये एक बड़ी मुनफरद बात है कि आप सुबह फजर टाइम दुकान खोलते हैं और मगरिब टाइम तक चलती है. जी ये कैसा ड्यूरेशन है? आम दुकानें तो मगरिब टाइम के बाद खुल आप जाती है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो नसीब में रिस्क लिखा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हमें मिल जाता है. दूसरा, फजर टाइम में हमारी हलवा पूरी स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन 7 बजे में समोसे स्टार्ट हो जाते हैं. हम चूँकि एक कैंट एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे रेलिवेंट यूनिट्स हैं और GHQ है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस. तो ये सारा एरिया, मतलब जिस टाइम लाइक हम आम लोग 8-9 बजे नाश्ते का सोच रहे होते हैं, तो ये लोग टी ब्रेक के बारे में सोच रहे होते हैं. आपके इस दुकान में अब कितने एम्प्लॉय हैं आपके? अब तकरीबन मेरे पास 17 लड़के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. एक वक्त था आप स्टॉल लगाते थे अकेले, खुद बनाना सारा कुछ, सारा काम खुद करना. अब भी खुद करते हैं आप? तो 17 नहीं, आप खुद नहीं करते. उस टाइम में भी मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी मेरे साथ, भाई बहनें, वालदा, ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, सब की बड़ी एक्सट्रीम स्ट्रगल ने यहाँ तक पहुँचाया. ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी एक फैमिली की मेहनत शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह, सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरे पेरेंट्स की दुआएं, उसके बाद बाकी चीज़ें. ये बताएं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है ख्वाह वो कोई भी इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में हो, सिविल इंजीनियर हो या दीगर किसी भी फील्ड में, उन्हें नौकरी की तलाश होती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती. आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है. इंजीनियर मोस्टली हमारे इंजीनियर्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं, लेकिन वो बशर्ते वो इंजीनियरिंग ना करें, कुछ और करें तो वो बहुत कामयाब होंगे. इसकी क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में? इंजीनियर उन्हें क्यों नहीं नौकरी मिलती? बस पता नहीं शायद क्या वजह है. शायद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल हमें बिल्कुल नहीं पता. एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर, आप एक मिस्त्री या एक मज़दूर लेंगे तो वो आपसे बेहतर वो गाइडलाइन दे देगा कि आप ऐसा करें वैसा करें. वो नौजवान सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग की और नौकरी की तलाश में, उन्हें क्या पैगाम देंगे? कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स ऐसा होता है आपकी प्रोफेशनलिज्म कहीं और होता है, आपने डिग्री कुछ और ली होती है और आप एज ए प्रोफेशन किसी और चीज़ को अडॉप्ट करते हैं. इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है. असल में हम बस शायद हमारा साइकोलॉजिकल मैटर होता है, हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता कि एक डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के कुछ कर सकता है, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ कर सकता है. शायद ये भी एक वजह हो सकती है. बिल्कुल नाज़रीन, ये थे बाबिर, जिनकी आपने बातें भी सुनी. ये एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से उधार मांग कर समोसे का कारोबार शुरू किया और आज एक रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की मशहूर समोसे की दुकान के मालिक बन चुके हैं और रोज़ाना तकरीबन 5000 से ज़ायद समोसे भी बेचते हैं. इनकी अपने बातें भी सुनी. इसी के साथ अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को इजाज़त दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.